الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین صدق اللہ العظیم۔ ہمارے پاس اللہ رب العزت نے جو سب سے قیمتی چیز عطا کی ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنا ایمان کسی قیمت پر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج کفر مسلمانوں کو ڈراتا ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے، ہم تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ لیکن یہ ایک ایمان کی دولت ایسی دولت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے عطا کی ہے، اور روز قیامت ہمیں اس دولت کا پتہ چلے گا کہ ہمیں کتنی بڑی نعمت ملی تھی اور ہم نے اس نعمت سے کیا فائدہ اٹھایا۔ دیکھیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے کہ حقوق العباد کا فیصلہ کرو۔ چنانچہ بندوں کے جو ایک دوسرے پر حق ہوں گے ان کا فیصلہ ہوگا۔ اس نے غیبت کی تو اس کو حق دلاؤ، اس نے بہتان لگایا تو اس کو سزا دو، اس نے کسی کی دل آزاری کی تو اس کو بدلہ دو۔ سارے حقوق العباد کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور فرشتے آ کر کہیں گے کہ یا اللہ، ہم نے تیرے بندوں کے درمیان حقوق العباد کا فیصلہ کر دیا۔ اب کوئی بھی بندہ ایسا نہیں کہ جس کے اوپر بندوں کا حق ہو، صرف حقوق اللہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب بندوں کے حقوق کے فیصلے ہو گئے اور صرف میرا حق باقی رہ گیا تو مجھے اپنا حق لیتے ہوئے حیا آتی ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو کہو کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ ایک ایسا وقت آئے گا روز قیامت جب کافر بھی تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ کلمہ پڑھنے والے پر جنت الفردوس اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ پھر احساس ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہم نے کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو اللہ کے ہاں رجسٹر کروا لیا، اور یہ ہماری ایسی رجسٹریشن ہو گئی کہ یہ رجسٹریشن کرتے ہی ہم مومنین میں شمار ہو گئے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے ہر ایمان والے کو ایک کے بدلے 10 نیکی کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا، تو یوسف علیہ السلام نے ایک ترتیب بنا دی کہ بھائی جو بھی گندم لینے والا آئے تو پوچھو کہ گھر کے بندے کتنے ہیں، مطلب گھر میں یہ معلوم کرو کہ گھر میں افراد کتنے ہیں۔ جتنے بندے ہوں ان کو اتنی ہی گندم کی بوریاں دے دو اور ان سے اس کی قیمت وصول کر لو۔ اب اس طریقے سے 24 گھنٹے گندم نکال کر لوگوں میں تقسیم کی جا رہی تھی۔ اتنے میں ایک لڑکا آیا
اور اس نے آ کر گندم مانگی۔ لوگوں نے پوچھا گھر کے بندے کتنے ہیں؟ کہتا ہے جی 10 بندے ہیں۔ انہوں نے کہا 10 بوری گندم کے پیسے دے جاؤ اور 10 بوری لے جاؤ۔ اس نے 10 بوری گندم کے پیسے دے دیے اور 10 بوریاں لے لیں۔ جب 10 بوریاں مل گئیں تو اس نے کہا کہ مجھے اور زیادہ چاہیے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم تمہیں نہیں دے سکتے، اگر کوئی خصوصی امداد چاہیے تو یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے تصرف میں ہے، جس کو جتنا چاہے دے دیں، وہ صاحب اختیار ہیں۔ وہ لڑکا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر عرض کیا حضرت مجھے گندم چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آپ کو ان لوگوں نے گندم نہیں دی؟ تو لڑکے نے جواب دیا حضرت گندم تو مل گئی، ان لوگوں نے 10 بوری گندم دی ہے، لیکن حضرت مجھے اور زیادہ گندم چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 10 بوری گندم اور دے دی۔ اس نے کہا جی نہیں، مجھے 20 سے زیادہ چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام حیران ہوئے اور فرمایا اے خدا کے بندے، لوگوں کو 10 بوری دے رہے ہیں اور تجھے 20 بوری دے دی، پھر بھی تیرا اطمینان نہیں ہوا اور تو اور زیادہ مانگ رہا ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے بہت زیادہ گندم دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حیران ہوئے، فرمایا اچھا بھائی بتا دو تم کون ہو؟ اس نے کہا حضرت جب زلیخا نے آپ کے اوپر بہتان لگایا تھا تو جس بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی وہ بچہ میں ہوں، اب بڑا ہو کر جوان ہو گیا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ وہ بچہ ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی تو دل میں محبت اٹھی، اس بچے کے ماتھے کو بوسہ دیا، پیار کیا اور لوگوں کو کہا کہ بھائی اس کو 500 بوری گندم دے دو اور اس کو گھر پہنچا کر آؤ۔ اس بچے کو 10-20 بوری ملنی تھیں لیکن اب 500 بوری مل گئیں اور ساتھ ہی شاہی سواریاں بھی مل گئیں اور گھر پہنچانے کا انتظام بھی کرایا گیا۔ تو وہ لڑکا بڑی خوشی کے ساتھ گھر روانہ ہو گیا۔ جب وہ چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اور فرمایا میرے پیارے یوسف آپ نے اس لڑکے کا بڑا اکرام کیا، بڑی عزت افزائی کی۔ عرض کیا اللہ یہ وہ لڑکا تھا جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ جب یہ میرے پاس آیا تو میرا دل اتنا خوش ہوا کہ میں نے اس کو 500 بوری دے دی۔ اللہ نے فرمایا اچھا پھر یوسف گواہ رہنا، جس نے تمہاری پاک دامنی کی گواہی دی تھی جب تمہارے پاس آیا تو تم نے اتنا دیا جتنا تم دے سکتے تھے۔ میں پروردگار ہوں، کہتا ہوں جو دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دے گا قیامت کے دن میرے پاس آئے گا، پھر اس کو میں وہ دوں گا جو میں دے سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا کوئی چھوٹی بات نہیں، سب سے بڑی بات ایمان کی نعمت ہے جو ہمارے پاس ہے، اور اس دجالی فتنے کے دور میں ہم اس نعمت کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر سلامت رکھنا اور دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کے ساتھ موت عطا فرمانا۔ یہ ایمان ایک ایسی دولت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے جس کی آج ہم ناقدری کر رہے ہیں۔ اس کی قدر ہمیں روز قیامت پتہ چلے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں اپنی استطاعت، اپنی طاقت کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔